الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کے خالق کائنات جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورۃ الطور کی 28 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ فذکر، آپ ان کے سامنے تذکرہ فرمائیے، ان کو نصیحت فرمائیے۔ فما انت بنعمت ربک، اور آپ اپنے رب کی مہربانی سے، خلاق کائنات کی عنایات بے پایہ سے آپ نہیں ہیں بکاہن، نہ تو کاہن ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ یہ کافروں کی اس بدبختی کا بڑے ہی آسان انداز میں جواب ہے جو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کی عرفہ اور اعلیٰ شان میں گستاخیاں بکتے تھے، اور وہ بیوقوف اس طرح متضاد قسم کی باتیں کرتے تھے کہ خود ان میں جو تھوڑی بہت عقل رکھنے والے تھے، میں زیادہ عقل اس لیے نہیں کہہ رہا کہ عقل سلیم تو ایمان لانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک شخص جو گائے کی پرستش کرتا ہے، عقل سلیم اگر اس کے پاس ہوتی تو کیا اس کو پتہ نہیں کہ گائے پیدا ہوئی ہے؟ جب تک یہ پیدا نہیں ہوئی تھی تو میرا رب یہ تھی کہ نہیں، اور یہ پیدا ہوئی تو پھر محتاج تھی، جو تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اپنی ماں کا دودھ پیتی تھی، اور پھر یہ مر جاتی ہیں یا مسلمان اس کو ذبح کر لیتے ہیں، اس کے بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ کیا یہ ساری چیزیں اللہ کے اندر ہیں؟ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے میرے رب کو کیڑے پڑ گئے، میرے رب کو کتے کھا گئے؟ گائے مر جائے گی، جانور کھا جائیں گے۔ ان کے پاس عقل سلیم ہوتی تو ایمان لے آتے۔ اس لیے میں نے کہا جن کے پاس تھوڑی بہت عقل ہو وہ خود ہی تردید کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ ایک کہتا وہ کاہن ہیں، دوسرا کہتا نہیں یار، جو کاہن ہوتے ہیں وہ تو بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، وہ تو گندے پلید ہوتے ہیں، ان کے پاس تو شیطان آتے ہیں کاہنوں کے پاس، تو ان سے زیادہ تو پاکیزہ کائنات پہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ کاہن نہیں ہے۔ پھر کبھی وہ کہتے مجنون۔ کہانت اور یہ جنون پن ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو کہان ہوتا ہے وہ تو بڑا دانا، بڑا باتونی، دانا سے مراد وہ دنیا کے اعتبار سے عقل والا، کہ لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا لینے والا، لوگوں کو کہانی سنا کے مطمئن کر لینے والا، جھوٹی کہانیوں کا پلندہ سندہ سے باندھنے والا کہ سننے والا اس کو سچ گمان کرنا شروع کر دے۔ کہان تو بڑا چالاک ہوتا ہے اور مجنون پاگل ہوتا ہے۔ وہ مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے۔ کاہن اور جنون ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ کاہن کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، کاہن تو مکار ہوتا ہے، دو چکر باز ہوتا ہے، تو فریبی ہوتا ہے، وہ تو باتوں کی مشین ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کہانیاں سنا کر مطمئن کرتا ہے، اور پاگل تو ایسے کر ہی نہیں سکتا۔ بعض کہتے یہ مجنون ہے، بعض کہتے کاہن ہے، ایک دوسرے کی وہ خود ہی مخالفت کرتے ہیں۔ اور کبھی کہتے معاذ اللہ تعالیٰ یہ جھوٹے ہیں، کبھی کہتے یہ شاعر ہیں۔ یعنی ان کو اپنی ایک بات پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ قرآن کریم نے بڑے آسان انداز میں ان کی تردید فرمایا ام یقولون شاعر، کیا یہ بناب کر کہہ رہے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ اور یہ بھی جانتے ہیں شعر کہنا تو ان کی عادت ثانیہ تھی اہل عرب کی۔ ان کے چرواہے بڑے فصیح و بلیغ شعر کہا کرتے تھے۔ مائیں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت نصیحت میں معلوم نہیں کتنی اشعار فی البدی کہہ دیا کرتی تھی۔ فصاحت و بلاغت میں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے کہ اپنے غیر کو اجمی کہتے تھے۔ کیا وہ شعر سے واقف نہیں ہے؟ اس کے قافیے سے، اس کی ردیف سے کیا واقف نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن پاک شعروں والی کتاب ہے؟ ایک عام آدمی تو عام رہا، وہ تو بہت دانا تھے شعروں کے اعتبار سے، وہ تو شاعروں کو پرکھا کرتے تھے،
وہاں تو مقابلے ہوا کرتے تھے، لبید بن ربیعہ وہ 11 سال تک فرسٹ آتا رہا تھا، مقابلے ہوا کرتے تھے شاعروں کے، قصائد کے، ان کو شعر کی ہر صنف سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن شعروں کی کتاب نہیں ہے، اس پہ ردیف اور کافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہم یقولون شاعر، پھر یہ کیا کہتے ہیں، یہ شاعر ہے؟ کیا یہ قرآن شعروں کی کتاب ہے؟ نتربص بہ ریب المنون، وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، انتظار کرو زمانے کی گردش کا، کہ زمانہ اس کو لے کے چلا جائے گا، دفن کر دے گا اپنے حوادث کے اندر، جس طرح بڑے بڑے مشہور نامی گرامی وہ خاک میں مل گئے، آسماں کھا گیا، زمین نگل گئی، کتنے نامی گرامی تھے، اب ان کو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے کہتے چھوڑ دو، یہ محض ایک شاعر ہے، اس کی باتوں میں بڑا وزن ہے۔ شاعر کی گفتگو یعنی شعر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، نثر اس قدر مؤثر نہیں ہوتی جس قدر نظم، شعر جس قدر اثر کرتا ہے۔ قرآن کریم کی اثر آفرینی کو دیکھ کر وہ قرآن پاک کو شعر کہتے تھے کہ اس کے سننے والے پر ایک مخصوص قسم کا اثر طاری ہو جاتا ہے۔ ہم اجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، اجمی ہیں، ہمیں قرآن عظیم فرقان امیر کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں ہے۔ مگر آپ ہی ذرا بتائیے، جب کوئی قاری صاحب خوش الہان طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت پڑھ رہا ہو تو وجہ طاری ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ روح و قلب کو سرور آتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن پاک کی تلاوت سن کر ایک عجب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ غنا ہے، یہ شاعر ہیں، انتظار کرو۔ ام یقولون شاعر، وہ یہ ناپ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ نتربص، ہم انتظار کر رہے ہیں بھی اس کا، کس بات کا؟ ریب المنون، کس کو زمانے کی گردش کھا جائے، زمانے کی گردش میں یہ دفن ہو جائے، جس طرح کئی لوگ ختم ہو گئے، اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے تربصوا، اے بدبختو تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہیں، دیکھتے ہیں ذکر کن کا باقی رہتا ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، یہ محض ایک شاعر ہے، اس سے بڑا کوئی شاعر آ گیا تو یہ دب جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان بدبختوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ هو الابتر، اب یہ دم کٹا ہے، سارے اس کے بیٹے فوت ہو گئے، اب اس کا نام لینے والا کون رہے گا؟ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ جس کے سر پر ہو اسے نیچا کون دکھا سکتا ہے؟ جس کی عزت و عظمت کے جھنڈے رب کائنات جل وعلا گاڑ رہا ہو۔ رب کی فرماتے ہیں ان کو کہہ دو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں، ان کا علم، ان کی دانائی، ان کی سمجھ، ان کی سوجھ بوجھ ان کو یہ بتا رہی ہے؟ اگر ان کے پاس عقل کا کوئی حصہ باقی بھی ہے تو ان کی ذات انور کو دیکھیں۔ ابو سفیان سے پوچھا تھا نا ہرقل نے، جس وقت حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا نام ہے انور لے کر ہرقل کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو ہرقل نے کہا تھا کہ اس علاقے کا کوئی وفد، ملک شام میں عموماً جاتے تھے اہل عرب، جس علاقے کا وہ شخص ہے تہامہ کا، وہاں کو وفد پتہ کرو میرے ملک میں آیا ہوا ہے، میں اس سے ان کے بارے میں پوچھوں۔ تحقیق کی گئی تو ابو سفیان وہاں موجود تھا، ان دنوں وہ کافر تھا، مسلمان تو بعد میں ہوئے ہیں، پھر حضرت ابو سفیان بن گئے، اس وقت تنہا ابو سفیان تھا، حضرت ابو سفیان نہیں تھا۔ ابو سفیان میرے کریم آقا کے دشمنوں میں ایک بدترین دشمن۔ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ وہاں موجود تھا، یعنی ملک شام کے اندر، اس کو پکڑ کر وہ میں قافلے کے ہرقل کے سامنے لایا گیا۔ ہرقل تو خود کو خدا کہلواتا تھا، کیسر و کسرا والے اس طرح اپنی پرستش کراتے تھے جس طرح رب کی پرستش کی جاتی ہے، اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ ہرقل کے حکم سے پیش کیا گیا۔ اب یہ ابو سفیان رشتے میں قریش سے تعلق رکھتے، میرے نبی کی برادری،
میرے کریم بھی قریش سے تعلق ہے، یہ بھی قریش سے تعلق ہے، یہ بنو امیہ سے ہے، میری کریم مکہ بنو ہاشم سے ہیں، دونوں قریش کی شاخیں ہیں۔ اور اب یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ کافر تھا اور کتنا بڑا دشمن تھا۔ وہ رب کریم کی شان بے نیازی ہے کہ بعد میں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے، لیکن اس وقت یہ بدترین کافر۔ ہرقل نے بلا کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مترجم کو، ٹرانسلیٹر کو ہی بلا لیا، کیونکہ وہ عربی نہیں جانتا تھا اس انداز سے جس انداز سے یہ اہل عرب عربی بولتے تھے۔ اس سے ٹرانسلیٹر کو کہا کہ جو کوئی یہ کہے مجھے بتانا، جو میں کہوں اس سے پوچھنا۔ اور کچھ لوگوں کو جو ابو سفیان کے وفد کے ساتھ ہیں ان کو اس کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب ابو سفیان کا منہ ہرقل کی جانب ہے، باقی اس کے پیچھے ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ ہرقل نے اس ٹرانسلیٹر مترجم کے ذریعے اعلان کروا دیا، بھئی میں اس سے کچھ سوال کروں گا، اگر یہ سچ بولے تو تم چپ رہنا، اگر یہ جھوٹ بولے تم ٹوک دینا۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ یہ سردار تھا اس قافلے کا، کہ اس کو اگر وہ جھوٹا قرار دیں گے تو یہ میری نظر میں ذلیل ہو جائے گا۔ ہرقل کا اپنا روب و دبدبہ تھا، بادشاہ وقت تھا۔ ہرقل نے کہا میں تو سے چند ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوالوں کے جواب صحیح دینا۔ ابو سفیان ایمان لانے کے بعد یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں کوئی مجھے زمانے میں جھوٹا نہ کہہ دے، وگرنہ میں ان پر بہت سارے جھوٹ باندھ دیتا، کیونکہ ہرقل دانا بندہ تھا۔ اس سے طریقہ کار ہی اختیار کیا کہ لوگوں کو میرے پیچھے کھڑے کر دیا کہ یہ جھوٹ بولے تو تم فوراً بول پڑنا، ایسے نہیں بلکہ ایسے۔ وہ ابو سفیان کہتا کہ حق کہے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اب ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے، ان میں چند ایک سوالات یہ ہیں، کیا اس نبی کے خاندان میں کسی نے پہلے بادشاہت کا دعویٰ کیا یا بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ وہ کہنے لگا اگر کوئی اس سے قبل اس کے خاندان میں بادشاہ ہوتا یا بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو میں کہتا کہ اس کا اثر اس کے اندر آ گیا ہے، یہ بھی حکومت کرنی چاہتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ اس کی سچائی کا عالم کیا ہے، وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے یا پورا کرتا ہے؟ ابو سفیان میرے کریم آقا پر جھوٹ باندھنے سے شاید کبھی گریز نہ کرتا، لیکن اس وقت چونکہ بندے پیچھے کھڑے تھے جو اس کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے، ابو سفیان نے کہا آج تک جھوٹ بولنا تو ایک طرف رہا، اس پر جھوٹ کی تہمت بھی نہیں لگی ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا تو ایک طرف رہا نا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تہمت بھی نہیں لگی ہے، اور وعدے کی کبھی بھی اس نے خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اور اب ایک وعدہ ہوا ہے اس کے ہمارے درمیان، صلح حدیبیہ کا وعدہ، دیکھیے اس میں وہ کیا کرتا ہے۔ یعنی آج سے پہلے میرے کریم آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، میرے کریم آقا 13 سال مکہ مکرمہ میں بعد میں تشریف فرما رہے، اور پھر سن 6 ہجری میں اب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ کتنا طویل عرصہ میرے کریم آقا کی مبارک زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، کہیں گا آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہرقل نے کہا جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ رب سے بھی نہیں بول سکتا۔ اس نے کہا کہ کبھی اس سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ انبیاء کے اخلاق میں یہی چیز شامل ہوتی ہے، انبیاء نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس سے سوالات کافی سارے کیے، لیکن میں یہاں صرف ان سوالات کو اس لیے تذکرہ کیا کہ بدترین دشمن بھی جانتا تھا یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم فرماتا ہے وہ بدبخت ہو، یعنی یا رسول اللہ سے سوال فرمائے کہ وہ بدبخت ہو، کیا تمہاری عقل تمہیں یہ سکھاتی کہ ان کو کاہن کہو، ان کو مجنون کہو، ان کو شاعر کہو، ان کو دیوانہ کہو؟ کیا تمہاری عقل تمہیں یہی کچھ سکھاتی ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا پھر واقعہ ہی تم سرکش قوم ہو، طاغی حد سے آگے بڑھ جانا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، یہ سرکشی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اپنے گمان میں سچ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ جس طرح آج کل دنیا کے مذہب، کسی بھی مذہب والے کو لے لیں، کہ سکھ کو لے لیں، عیسائی کو لے لیں، یہودی کو لے لیں، ہندو کو لے لیں، کشتی کو لے لیں، کسی ایک کو لے لیں، وہ اپنے مذہب کے حق میں دلائل دے گا، وہ اپنے آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں،
یعنی جھوٹا ہوتا ہوا اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، لیکن جو طاغی سرکش کون ہوتے ہیں؟ جو جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر جھوٹ پر اڑ جاتا ہے، سرکشی کرنے والا جان بوجھ کر۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی بھی عقل تمہارے اندر موجود ہو تو تم میرے نبی کو نہ شاعر کہو گے، نہ مجنون کہو گے، نہ پاگل کہو گے، نہ جادوگر کہو گے، نہ کاہن کہو گے۔ اگر تم کہتے ہو پھر تم سرکش ہو، حق کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہو۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔